بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے جو لائق تعریف ہے. درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پہ جو قابل درود ہیں اور درود جن کے لیے خلق ہوا ہے. انگنت لعنت ہو ان بد کردار لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں لعنت کے، اور لعنت جن کے لیے خلق ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. ایک نئے موضوع کو لے کے آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئے موضوعات پر ویڈیوز آپ کے سامنے پیش ہو سکیں. تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں عام آدمی کبھی کسی بھی شعبہ پر مکمل طور پر حاوی نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو یا کوئی بھی فن ہو. کوئی بھی انسان آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اس شعبے پہ مکمل دسترس رکھتا ہوں، کیونکہ ہر انسان کا حوصلہ اس قدر بلند نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پر اپنی مکمل قدرت یا مکمل طاقت کا اظہار کر سکے یا مکمل مہارت رکھتا ہو. یہ دور ہو، ماضی کا کوئی حصہ ہو، ہمیں ایسی شخصیتیں ضرور ملتی ہیں جن کی قابلیت غیر معمولی ہوتی ہے. اور پھر یہ شعبہ حیات میں تو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے اپنے فن میں ایسی مہارت حاصل کی کہ پھر ان کا ثانی کوئی نہیں مل سکا. بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے فنون اور اپنے علوم میں ایسا معیار رکھ دیا کہ پھر اس معیار کو بھی کوئی نہ پا سکا. آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور مبلغ اعظم قبلہ مولانا محمد اسماعیل اعلی مقامہ کی ذات ہے. ناظرین محترم، قوت گویائی ہر انسان میں موجود ہے، لیکن یہ شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہر محفل میں ایسا چہک اور ایسا دمک سکے کہ وہ محفل صرف اسی کی ہو جائے. ہر انسان دوسرے کو للکارنے کی جرت رکھتا ہے، لیکن ایسی جرت، ایسا سلیقہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ کسی انسان کو اتنی جرت کے ساتھ للکارے کہ دشمن بھی اس کے سامنے آئے تو اس کی زبان بھی گونگی ہو جائے. قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اعلی مقامہ ایک محقق، ایک مناظر، ایک مفسر، ایک مقرر اور ایک فقیر صفت انسان تھے. ہمارے ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد اس لیے ہے کہ ہماری بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن ان کی شخصیات کو صرف نام کی حد تک ہمارے بچے جانتے ہیں. ہماری اہم ضرورت ہے کہ ان شخصیات کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے ان شخصیات کے بارے میں اپنی نسلوں کو آگاہی دی جائے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ملت کے لیے بے لوث قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے ملت کا سر فخر سے بلند کیا ہے. مولانا محمد اسماعیل اعلی مقامہ، جن کے بارے میں بس قوم کو اتنی معلومات ہیں کہ وہ فاضل دیوبند تھے اور دوسرے مسلک سے مذہب جعفریہ کی طرف آئے اور پھر ایک مناظر ہوئے اور پھر دنیا سے چلے گئے. 1901 میں مولانا سلطان علی صاحب اہل حدیث کے گھر میں یہ فرزند پیدا ہوا جس کا نام محمد اسماعیل رکھا گیا. لیکن اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہی محمد اسماعیل ایک وقت میں مبلغ اعظم بنے گا اور شیعہ قوم کی تقدیر کو سنوار دے گا اور آسمان خطابت کا ایسا سورج بنے گا کہ پھر اس کے سامنے کئی چراغ بجھ جائیں گے. مولانا سلطان علی صاحب ضلع جلندر، ریاست کپورتھلا، سلطان پور لویاں فرید سرائے میں سکونت پذیر تھے. قدرت نے ان کو اولاد کی جو نعمتیں عطا کی اس میں 2 بچے اور 1 بچی شامل تھی. سب سے بڑے قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل تھے، ان سے چھوٹی عصمت بی بی اور اس سے چھوٹے بیٹے ولی محمد. لیکن قضائے الہی سب سے چھوٹے بیٹے ولی محمد عالم بچپن میں ہی وفات پا گئے. اس طرح یہ دونوں بہن بھائی قبلہ مولانا اسماعیل اور ان کی ہمشیرہ تنہا رہ گئے. دونوں بہن بھائیوں میں بے انتہا محبت تھی. مولانا سلطان علی صاحب بڑے دور اندیش اور دانشمند آدمی تھے اور پورے خاندان میں ان کا ایک روب اور دبدبہ اور ان کی حیثیت کو پورا خاندان تسلیم کرتا تھا اور وہ ایک کاروباری افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس زمانہ میں وہ اپنے کاروبار کے لیے غیر ممالک کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور بچپن میں ہی قبلہ مبلغ اعظم نے ان کے ساتھ بہت سے غیر ممالک کا تجارت کی غرض سے دورہ بھی کیا، جس میں چین اور ملائیشیا جو ہے وہ قابل ذکر ہے. مبلغ اعظم کے اپنے باپ کے ساتھ
کاروباری سفر جو ہے وہ مبلغ اعظم کے تجربات اور ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے میں کافی اس کا حصہ ہے۔ مبلغ اعظم بچپن سے ہی جو ہم نے ان کی معلومات اکٹھی کی، بڑے غور و فکر کرنے کے اور ہمیشہ تجسس اور تحقیق کے مراحل میں رہنے والی ایک شخصیت ہے۔ جب بھی کسی مسلک کا وائز اور مقرر آپ کے گاؤں میں یا گرد و نواح میں تقریر کرنے کے لیے آتا تو آپ اسے سننے کے لیے ضرور جاتے اور نہایت توجہ اور گہرائی سے ان کے خطابات سنا کرتے۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا سلطان علی صاحب سے حاصل کی، جو کہ علماء مدارس میں ایک ممتاز اور جید عالم تسلیم کیے جاتے تھے۔ پھر مبادیات اور علوم عربیہ پڑھنے کے لیے اپنے زمانے کے مشہور علماء مولانا حسن المیسم پوری اور مولانا مفتی فقیر اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہاں سے آپ نے علم حاصل کیا، ابتدائی ذہن کو ارتقاء کی طرف گامزن کیا۔ پھر آپ ہندوستان کے مشہور مدرسے خیر المدارس میں داخل ہو گئے اور اس مدرسے کو آپ کی تربیت کرنے میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں کر آپ نے اپنے آپ کو بہت آگے پایا اور یہاں کے طلباء میں ایک کافی منفرد اور ممتاز حیثیت سے پہچانے لگے۔ یہاں آپ نے ابتدائی تعلیمات اور علوم سطحی اور عقلی اور نقلی تمام علوم اپنے مولانا اساتذہ خیر محمد اور مولانا محمد علی جلندھری جیسے علماء سے پڑھے۔ شوق علم آپ کو پھر سفر پہ آمادہ کیے ہوئے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتا گیا، مقامات بدلتے رہے۔ ایک ذہین طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے شوق اور اپنے کسب علم میں آپ ہمیشہ محو سفر رہے۔ پیاس بڑھتی رہی، تشنگی بڑھتی رہی اور اسی تشنگی کو مٹانے کے لیے آپ ہندوستان کی سب سے بڑی دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کی ہندوستان میں وہی قدر و منزلت تھی جو آج مصر میں جامعۃ الازہر یونیورسٹی کی ہے۔ اس کے بعد مبلغ اعظم نے دابیل کی جانب ہجرت کی اور ان دنوں وہاں شیخ القرآن شبیر احمد عثمانی کے درس کی بڑی شہرت تھی، تو آپ نے ان کے دروس سے کافی مستفیض ہوئے اور اپنے شوق کی تسکین کے لیے ان کے پاس مطالعہ کے لیے بیٹھے رہے۔ کتب تفسیر و حدیث، تاریخ اور دیگر علوم کی کتب کا گہرا مطالعہ کرتے رہے۔ قدرت نے آپ کے ذہن کو ایسا بنایا تھا کہ آپ جس بھی علم کو اس کی کھوج میں لگتے تو اس کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کے اس شوق کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتے۔ آپ نے ہر مذہب، ہر مسلک کے تمام علوم کو پڑھا، ہر مسلک کو بڑے قریب سے دیکھا، ہر مکتب کو بڑے قریب سے دیکھا۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے جب اپنی دینی تعلیم مکمل کی تو دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے ہی علاقہ میں مشہور اور منفرد اور ممتاز علماء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اسی آپ کی انفرادیت کی وجہ سے، اسی آپ کے ممتاز حیثیت کی وجہ سے اور آپ کے اسی علمی قد کاٹ کی وجہ سے لوگ آپ کو اپنی مختلف محافل میں خطاب کے لیے مدعو کرتے اور بلاتے اور قبلہ مولانا محمد اسماعیل کے خطابات کو بڑی شوق سے سنتے۔ مولانا محمد اسماعیل خطابات کے لیے مختلف جگہوں پہ محو سفر رہتے۔ ایک جگہ پہ گاؤں میں خطاب کے لیے گئے، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے اپنا خطاب کیا، اہل حدیث کے لوگوں نے ان کے خطاب کو سراہا۔ خطاب کرنے کے بعد مولانا محمد اسماعیل اپنے میزبان کے ہاں مقیم تھے اور لوگ وہاں پر سوال و جواب کی نشست کے لیے مبلغ اعظم کے پاس حاضر تھے اور مبلغ اعظم سے محو گفتگو تھی۔ اسی دوران اس علاقے کے میزبان نے آپ سے کہا کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ ہمارا ہم مسلک نہیں ہے، ہمارا ہم مکتب نہیں ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم نے جب اس سے وضاحت مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ کردار کی وجہ سے، عزت اور رتبے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، لوگ ان سے دعا کرواتے ہیں، روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ وہ مذہب و مسلک کی بحثوں اور ابحاث میں زیادہ نہیں رہتے، لیکن ان کی کردار کی بلندی اور ان کی دعا کا اثر لوگوں کو ہمیشہ ان کا گرویدہ رکھتا ہے اور نسل سادات سے ان کا تعلق ہے اور وہ ایک بزرگ سید ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم نے ان کی خواہش کے اظہار پہ ان سے ملاقات کا اعادہ کیا۔ جب سید بزرگوار کو قبلہ مبلغ اعظم کے پاس لے کے آئے تو مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے پاس لوگوں کی ایک کافی کثیر تعداد موجود تھی۔ سید بزرگوار قبلہ مبلغ اعظم کے پاس بیٹھے۔ قبلہ مبلغ اعظم نے سادات کی عزت کے بارے میں سن بھی رکھا تھا اور ان کے پیش نظر بھی تھی۔ انہوں نے سید بزرگوار کا بہترین انداز میں انہیں خوش آمدید کہا، خیر مقدم کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا کہ وہ بھی کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر سید بزرگوار نے کہا کہ میں سوالات کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید آپ ان کے جوابات دینے میں ان لوگوں اور ان رش کی وجہ سے کچھ قباحت محسوس کریں، تو میں چاہوں گا
کہ یہ سوال میں آپ سے تنہائی میں کروں۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کہا کہ دیکھیں، تنہائی میں بھی میرے جواب وہی ہوں گے، محفل میں میرے جواب وہی ہوں گے، بہتر ہے کہ آپ لوگوں میں سوال کریں۔ تو قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے جب اپنی عمادگی کا اظہار کیا تو سید بزرگوار نے قبلہ مولانا اسماعیل سے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ رسول کی بیٹی جناب سیدہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی تھی؟ اس سوال نے مبلغ اعظم کو سر سے لے کے پاؤں تک یہ ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ یہ سوال سامنے بیٹھے ہوئے کسی مناظر کی طرف سے نہیں تھا، ایک با کردار اور ایک روحانی سید کی طرف سے تھا۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے فوراً کتب کے حوالہ دینے کے لیے جب اپنی کتابوں کی طرف نگاہ ڈالی تو سید بزرگوار نے اپنا دست شفقت اٹھایا اور مبلغ اعظم کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا، میں صرف کتابوں کے حوالہ جات نہیں، آپ سے ہاں یا نہ میں جواب سننا چاہتا ہوں۔ قبلہ مولانا اسماعیل نے کہا کہ دیکھیں سید بزرگوار، میں نے آپ کی سیادت، آپ کے کردار کے بارے میں لوگوں سے آپ کی تعریف سنی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی سوال کا ایک وضاحت طلب جواب دوں۔ انہوں نے کہا میں وضاحت طلب جواب نہ مانگنے آیا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں، مجھے صرف آپ سے اتنا پوچھنا ہے کہ کیا وہ دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی۔ قبلہ مبلغ اعظم نے ان کے اس اصرار پہ کہا کہ یقیناً وہ گئی تھی۔ سید بزرگوار نے آنکھیں بند کی، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آہ بھرنے کے فوراً بعد کہا، کیا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ دربار سے جو سوال لے کے گئی تھی اس سوال سے خالی واپس آئی تھی یا اس سوال کو پورا کیا گیا تھا؟ اس سوال کے بعد قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل ایسے تھے جیسے ان کے بدن سے روح نکال کے کسی نے صرف ایک ذاتی جسم کا ایک خول رکھ دیا ہو۔ مولانا اسماعیل اس سید بزرگوار کے سوالات کے ایسے روحانی وار پہ اس طریقے سے ایک لمحے کے لیے پریشان تھے کہ وہ سید نہ کتاب اٹھانے دے رہا تھا اور نہ وضاحت دینے دے رہا تھا اور صرف ہاں یا نہ میں جواب پوچھ رہا تھا۔ اتنا کہنا تھا یہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے پھر دوبارہ وضاحت دینا چاہیے، احادیث پڑھنا چاہیے، تو سید بزرگوار نے پھر مولانا اسماعیل کی طرف اپنی نگاہوں کو ان کے چہرے پہ مرکوز کیا اور مبلغ اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ سے مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں آپ سے مباحثہ کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اور صرف پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ایسا تھا یا نہیں تھا۔ مولانا اسماعیل دوبارہ وضاحت کے لیے بڑھتے ہیں اور سید بزرگوار کے اصرار کے آگے مبلغ اعظم دوبارہ ہارتے ہیں اور ہارنے کے بعد کہتے ہیں کہ سیدہ دربار سے بغیر حق کے خالی واپس آئی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ سید بزرگوار اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اٹھے اور مبلغ اعظم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ مولانا اسماعیل، آپ کا لہجہ اچھا ہے، آپ کے علم کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ رسول کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کے وہ سید بزرگوار چلے گئے۔ مولانا محمد اسماعیل کو لوگوں نے گھیر لیا اور لوگوں نے اپنے سوالات کرنے شروع کر دیے، لیکن مولانا اسماعیل کا ذہن اسی سید کے اس سوال پہ رک گیا۔ رکنے کے بعد مولانا اسماعیل نے وہاں سے اپنے سفر کو واپسی کا ارادہ کیا اور واپسی کے پورے سفر کے دوران مبلغ اعظم کے چہرے پہ اس سید کی تصویر، ان کی بھیگی ہوئی آنکھیں اور ان کی ٹھنڈی آہ اور ان کے مختصر سوالات اور ان کا شفقت بھرا انداز یاد رہا۔ مولانا اسماعیل خود بیان کرتے ہیں کہ میں رات آیا اور سو نہ سکا، صبح اٹھا تو اپنے والد سے ان سوالات کے بابت پوچھا کہ میں نے جو اپنی کتابوں میں دیکھا ہے، جو اس سید نے مجھ سے سوال کیے، تو والد محترم نے انہیں یہ کہا کہ یقیناً ایسے سوالات شیعہ قوم کی جانب سے ہوتے ہیں، تم ایسے سوالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دو۔ لیکن وہ مبلغ اعظم کیا کرتے، یہ سیدہ کے ایک پسر کی آواز تھی اور یہ یقیناً یہ آواز سیدہ تھی۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا اور کتابوں کے اندر ڈوب گئے اور اس سید کے دو سوالات کے جوابات کے لیے اتنا کتابوں کے اندر گئے کہ کہیں سے مجھے کوئی ایسا جواب مل جائے جو مجھے میرے مذہب اور میرے مسلک سے نہ ہٹائے۔ لیکن جو کتاب کھولتے وہ کتاب چیخ چیخ کے حق سیدہ میں گواہی دیتی، جس روایت کو کھولتے وہ قربت سیدہ بیان کرتی، جس حدیث کا متن دیکھے وہ جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرتی۔ آخر سیدہ کی اس مظلومیت اور سیدہ کے اس مقدمے کے سامنے اس دور کا بہت بڑا فاضل دیوبند ایک ریت کا پہاڑ بن کے ریزہ ریزہ ہوتا ہوا مکمل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اپنے والد محترم کے سامنے جا کے اپنی اس حق کا ساتھ دینے کا اعلان کرنے کا جب وعدہ کیا اور ارادہ کیا تو باپ نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کی اس بات سے اپنی اور اپنے باقی خاندان کی طرف سے اظہار ناراضگی اور لا تعلقی کا اعلان کیا۔
لیکن وہ مثل ہر کھینچے چلے آ رہے تھے تو کون سی طاقت تھی جو انہیں روکتی؟ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے جو ہی اپنے خاندان میں اس بات کا اعلان کیا تو خاندان نے مولانا اسماعیل کو ایک سوشل بائیکاٹ میں سے گزارا اور پورے خاندان میں ان کا بائیکاٹ کر دیا اور قطع تعلقی کر دیا، یہاں تک کہ معاشی بندش کر دی۔ اور تو اور والد نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو کہا کہ قبولیت مذہب حقہ کی پاداش میں آپ کو گھر سے نکالا جائے گا۔ صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ آپ کی وہ چند قیمتی اسناد جو آپ کا اثاثہ تھی وہ اپنے آپ سے چھین لی گئی۔ ان نفوس قدسیہ کی محبت دل میں لیے ہوئے جناب سیدہ کی عزت اور جناب سیدہ کی آبرو اور جناب سیدہ کے حق کی گواہی کر دیتے ہوئے مبلغ اعظم خالی ہاتھ خالی دامن اپنے گھر سے نکل آئے۔ آپ کے سامنے وہ تمام مظلومیت سیدہ تھی جو آپ کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ پھر مبلغ اعظم نے اپنا ایک سفر شروع کیا اور جب ہندوستان تقسیم کے بعد پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوئے تو مبلغ اعظم مولانا اسماعیل ہجرت کرتے ہوئے فیصل آباد کے مضافات میں گوجرا میں آ کر آباد ہوئے۔ مبلغ اعظم نے یہاں کر اپنی خطابت کا آغاز کیا۔ خطابت کا آغاز اس انداز سے کیا کہ مبلغ اعظم کے پاس نہ کوئی لوگوں کی ایک کثرت تھی نہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ مبلغ اعظم تنہا اس سفر میں محو سفر تھے۔ جہاں کہیں کسی مجلس کا اعلان سنتے وہاں پہنچتے اور پہنچ کے وہاں جا کے لوگوں کو اپنے علمی حیثیت کے بارے میں بتاتے اور بتاتے میں فاضل دیوبند ہوں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوں اور اب میں تحقیق کے بعد شیعہ ہو چکا ہوں۔ لیکن اس وقت قحط الرجال نہیں تھا، اس وقت فاتح ٹیکسلا بشیر انصاری جیسے لوگ، اس وقت ایسی جید شخصیات ممبر پہ براجمان تھی کہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کو خطابت کے ایسے چمکتے ہوئے سورجوں کے سامنے اپنی روشنی دکھانا مشکل نظر آ رہی تھی۔ لیکن کیونکہ جناب سیدہ نے اپنے کرم کے ساتھ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو اس دہلیز پہ لے کے آئی تھی تو جناب سیدہ نے ہی رستوں کو آسان کیا۔ آپ کے عزم، آپ کی ہمت کے سامنے کوئی بھی دیوار زیادہ دیر ٹکنے نہ پائی اور مبلغ اعظم آہستہ آہستہ ایسا بخت اور ایسا عروج بخشا کہ اسی مبلغ اعظم کے، اسی محمد اسماعیل کے سر پہ مبلغ اعظم اور وکیل حق سیدہ کا تاج ان کے سر پر سجا دیا گیا۔ پھر مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے اپنی زندگی کا مقصد تحفظ ولایت علی اور تحفظ حق سیدہ کو رکھ لیا۔ مبلغ اعظم نے بہت سے مناظرے کیے، بہت سے ایسے مناظرے ہیں جو آج بھی تاریخی اعتبار سے، دستاویزی اعتبار سے آج بھی موجود ہیں جو مبلغ اعظم نے کیے، اور بہت اس دور کی بڑی بڑی علمی شخصیات اور جید شخصیات کے ساتھ مبلغ اعظم جو ہیں وہ مناظروں میں دکھائی دیتے تھے۔ ان کے جو جتنے مناظرے آج تک ہوئے ان میں فتوحات شیعہ کے نام سے ایک کتاب جو ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں یا ہم اپنی آنے والی اسی ویڈیو کی اگلی اقساط پر مبلغ اعظم کے ان تمام مناظروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ مناظرہ کس وقت اور کن کے ساتھ ہوا۔ مولانا محمد اسماعیل نے اپنی زندگی وقف کر دی جناب سیدہ کے حق کی وکالت کے لیے، اور وہ پوری دنیا میں، پورے ملک پاکستان میں چیخ چیخ کے کہا کرتے تھے کہ میری تقریریں بھول جانا، میرے خطاب بھول جانا، دو چیزیں کبھی نہ بھولنا، ایک غدیر پہ علی کا اعلان نہ بھولنا اور ایک سیدہ کا دربار نہ بھولنا۔ خطبہ غدیر میں علی کی ولایت اور مولایت کو کبھی نہ بھولنا اور جناب سیدہ کی مظلومیت کو بھولنا۔ آج ہمیں اسی مبلغ اعظم کے اس عہد کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ آج انہی دو چیزوں پہ ہی ہمارا دشمن ہمیں آڑے ہاتھوں لے رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم سے ولایت علی والا تشخص چھین لیا جائے اور اتحاد بین المسلمین کی آڑ پہ ہمیں جناب حق کے، جناب سیدہ کے پرچار سے پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اس کے لیے مبلغ اعظم نے کون کون سی مشکلات اٹھائیں، کیسے کیسے مناظرے کیے، کہاں کہاں سے گزرے اور مکسرین کے خلاف کہاں کہاں سرگرم رہے، انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی اقساط میں مبلغ اعظم کے وہ تمام مناظرہ جات، وہ تمام
تاریخی دستاویزات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ قبلہ مبلغ اعظم کی علمی خدمات، فنی خدمات، ان کے مناظرہ، ان کے شاگردان، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آنے والی اقساط میں قبلہ مبلغ اعظم کے متعلقین، ان کے شاگردوں اور ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں، ان کے خاندانی رشتہ دار، ان کے شاگرد اور ان کے علوم سے فیض یاب ہونے والے اور ان کے ہاتھوں شیعہ ہونے والے افراد سے بھی آپ کی ملاقات کروائی جا سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ مولا آپ کو حق بولنے، حق کہنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔